زندگی کا مقصد سرکار کو پانا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے سرکار کو پانا، اس کی تشریح بہت بڑی ہے۔ سرکار کو پا لینے سے مراد ہے سب کچھ پا لیا، اس میں اللہ بھی آ گیا، رسول بھی آ گئے، سب آ گئے۔ اور اگر سرکار تک نہ پہنچ پائے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سرکار کی نسبت ہے تو سب کچھ ہے۔ سرکار سے تعلق باطن نہیں بنا تو پھر کسی تک رسائی نہیں۔ نہ آپ نے اللہ کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، سنا ہے۔ ان سے تعلق جڑے گا، ان سے تعلق بنے گا تو سرکار کے وسیلے سے بنے گا۔ سرکار سے تعلق جڑ گیا نا تو سب سے تعلق جڑا ہوا ہے، اور اگر سرکار سے ہی تعلق نہیں جڑا ہے تو پھر کسی سے نہیں جڑا۔ لوگوں کے سینوں میں نور ڈالنا روحانی لوگوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لوگوں کے سینوں میں یہ قوت برداشت ہونا کہ جو نور ان کو ملا ہے اس کو سسٹین کرے، قلب کے اندر محفوظ رہے، یہ بڑی بات ہے۔ اور یہ دور ایسا ہے، اس میں باطنی گناہ، نار کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اپنے بلبوتے پر اپنے قلب کو نور سے مزین رکھنا تقریباً ناممکن ہے۔ روزانہ اس محفل سے جڑے رہیں گے تو پھر روزانہ خالی بھی ہو جائے دل تو روزانہ بھر جائے گا۔ ہمارا مقصد لوگوں کو سرکار گوھر شاہی کی ذات سے متعارف کرانا، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ جو اچھی نیت سے فیض لینے کے لیے آئیں ان کے لیے بھی یہی بات ہے، اور جو جاسوسی کرنے کے لیے آئیں ان کے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ آج بتا رہے ہیں، 2 سال بعد جاسوسی کر کے بھی تمہیں یہی پتہ چلے گا کہ زندگی کا مقصد سرکار گوھر شاہی ہے۔ باقی سب گارنشنگ ہے۔ گارنشنگ سمجھتے ہیں نا؟ اصل چیز ہے سرکار گوھر شاہی سے تعلق جوڑنا۔ سرکار گوھر شاہی سے تعلق جوڑنا کیوں ضروری ہے؟ سرکار گوھر شاہی سے تعلق جوڑنا اس لیے ضروری ہے کہ سرکار گوھر شاہی اپنی ذات میں، اپنے فیصلے میں انڈیپینڈنٹ ہے۔ اور باقیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ ہے کوئی ایسا؟ قرآن نے کہا ہے کوئی ایسا؟ من ذا الذی، کوئی ایسا ہے، یشفع، تمہاری شفاعت کر دے، عندہ، اپنے بلبوتے پر، الا باذنہ، بغیر اللہ کے اذن کے کوئی بھی نہیں۔ یہ ہستی ایسی ہے، کسی کو نوازنے کے لیے ان کو کسی سے پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے۔
جسے چاہا نواز دیا، اور پھر نوازنے کے بعد اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے منظور نہیں، تو پھر یہ وہ ہستی ہے جو کہے کہ ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے، ہم اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ یہ چارم ہے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ محمد مدثر نے سرگودا پنجاب سے سوال کیا ہے، ابلیس نے اللہ کو دیکھا، عبادت بھی کی، پھر بھی غلط راستہ چنا، انسان کا صرف عبادت کرنا کافی ہے؟ نہیں، انسان کا صرف عبادت کرنا تو کافی نہیں ہے، اور عبادت تو اپنے باطن کو صاف کرنے کا، ظاہر کو صاف کرنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ عبادت سے تو نہیں ملتا۔ اللہ اگر عبادت سے ملتا تو ابلیس کو مل جاتا۔ اللہ تعالیٰ دل سے ملتا ہے، کیونکہ مقام محبت دل ہے۔ رہ گئی بات ابلیس کی، تو اب اگر ابلیس کا پاجامہ اتاریں گے تو پھر کوئی اور ایکسپوز ہو جائے گا۔ کیونکہ ابلیس نے تو سب کو گمراہ کیا، اس کو کس نے کیا؟ ہے نا؟ عبادت تو ایسی ہے بس، جیسے کہ ایک بیوی ہوتی ہے، وہ اپنے شوہر کی خدمت کو اپنا فرض سمجھتی ہے، اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنا، کپڑے وغیرہ دھونا، گھر کا سنبھالنا۔ کوئی عورت سارے کام یہ کرے اور محبت کسی اور سے کرے، آپ کو قابل قبول ہوگا؟ یہ بات سرکار نے بنگلہ دیش میں ہی ایک شخص کو کہی تھی، اور وہ آیا تھا ملنے کے لیے۔ عبادت جو ہے وہ ایک ٹیکس ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس کا ٹیکس ہے۔ جس طرح اولاد ہوتی ہے، بھلے ماں باپ کیسے بھی ہوں، ان کا ادب کیا جاتا ہے کیونکہ والدین ہیں۔ اسی عمر کے دوسرے ہوں لوگ تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا بھی ادب کریں۔ جیسے بھائی بھائی کا لحاظ کرتا ہے، بہن بہن کا لحاظ کرتی ہے، یہ رشتے ہیں، ان رشتوں کی وجہ سے کچھ آداب ہیں۔ اسی طرح یہ عبادت ہے، اس نے آپ کو تخلیق کیا ہے تو آپ نے سر جھکانا ہے، لیکن آپ کے اس سر جھکانے سے وہ راضی بھی ہوگا یا نہیں، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ سارے لوگ عبادت کر رہے ہیں، کون سا دھرم ہے جو عبادت نہیں کرتا؟ اپنے اپنے طور پر سبھی کر رہے ہیں، ہندو بھی کر رہا ہے، سکھ بھی کر رہا ہے، مسلم بھی کر رہا ہے، کرسچن بھی، یہودی، سب کر، اس کے باوجود سب شیطان ہیں۔ عبادت سے رب نہیں ملتا، رب ملتا ہے دل سے۔ اب اس دل کو کوئی زندہ کرنے والا مل جائے تو یہ ہے خوش قسمتی۔ 300 سال سے ہیں ہند کے میخانے بند، اب مناسب ہو تیرا فیض ہو عام ایسا۔ علامہ اقبال نے یہ بات جو ہے 100-150 سال پہلے کہی، تو اب تو 400 سال ہو گئے، کوئی ایسی کامل ذات ہستی آئی نہیں جس نے لوگوں کے دلوں کو آباد کیا۔ اب سرکار گوھر شاہی تشریف لائے ہیں، یہ انسانیت کے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑا کرم ہے۔
اللہ نے تم کو تخلیق کیا، اللہ نے تم کو بنایا، تم کو رزق دیا، سب کچھ دیا، ہدایت نہیں دی تو پھر کیا فائدہ؟ تم کو تخلیق کرنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، تمہارا رازق بننا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے کہ وہ تمہارا رازق ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد اس نے اپنے بندے کو اگر گمراہ کر دیا تو کیا افضل تھا؟ ہدایت دینا افضل تھا یا تجھے پیدا کرنا افضل تھا؟ تجھے پیدا کر کے بھی اس نے اپنی پروڈکٹ جہنم میں جلا دی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی پروڈکٹ بیکار تھی جو جلا دی۔ تمہارے ذہن میں یہی ہے کہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے تو بہت بڑی یعنی کرامت ہے۔ یہ پیدا کرنا، پالنا، پالنہار ہونا، رازق ہونا، یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ بڑی چیز ہے تمہیں ہدایت دینا، کیونکہ اگر ہدایت نہیں دی تو پال پوس کے رازق بن کے تم کو جہنم میں ڈال دے گا، فائدہ کیا ہوا پھر پیدا کرنے کا؟ کیا ایسا ہے کہ جس کو پیدا کیا ہے اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا؟ نہیں۔ ہاں ایسا ضرور ہے جس کو ہدایت دی ہے اس کو نہیں ڈالے گا، اور یہ ہدایت دینے کا کام گوھر شاہی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کی مخلوق کو وہ ہدایت نہ دیں تو تم سب جہنم میں چلے جاؤ۔ تو بڑا کام تو ہدایت دینا ہوا، تخلیق کرنا ہوا نہیں۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے اس کے بعد میں آپ سوچیں گے یہ کیا ہوا، یہ کیا بول دیا، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آگے دیکھو، الویرا آصف خان، انڈیا۔ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ کا دیدار کر سکیں اور آپ کی باتیں سنیں۔ لوگ رسول اللہ کے بجائے صحابہ کے نعرے کیوں لگاتے ہیں؟ یہ تو رسول اللہ کا کرم تھا کہ صحابہ کو آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملا، تو پھر لوگ رسول اللہ پنجتن پاک کو چھوڑ کر صحابہ کی کیوں خدمت گزاری کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے نا بیٹا۔ جن کا ہدایت سے تعلق ہوتا ہے وہ سچ کو پکڑتے ہیں، اور جن کو ایسے ہی گمراہ ہونا ہے وہ کسی کے بھی نعرے لگا دیں گے۔ اگر وہ ہدایت پر ہوں، پھر قرآن مجید نے تو بڑی صراحت کے ساتھ یہ کہا ہے کہ جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو کہہ دو کہ اگر یہ واقعی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کی اتباع کریں، ان کے رنگ میں رنگ جائیں۔ تو جب یہ حضور کی اتباع کریں گے تو اس کے بدلے میں ان سے محبت کروں گا۔ بس ایک ہی جملے کی مار ہے، جس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے وہی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، جس کے مقدر میں ہدایت ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ اصل جو مقام ہے وہ مصطفیٰ کے قدموں کی غلامی ہے، رسول اللہ کی غلامی ہے، مولا علی کی غلامی ہے۔ بھلے گناہگار کیوں نہ ہو لیکن وہ انہی کا نام لیوا ہوتا ہے، انہی سے الفت اور محبت رکھتا ہے۔ بھلے گناہگار کیوں نہ ہو، انہی سے الفت و محبت رکھتا ہے، انہی کا دم بھرتا ہے۔ پاکستان میں تو بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو رسول اللہ کو بھی فراموش کر چکے ہیں، پنجتن پاک، مولا علی کو بھی، سرکار کو بھی۔ بس ان کو چند ایسے صحابہ کرام کے نعرے یاد ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی، حضور کی گستاخیاں کی، دین اسلام کی دھجیاں بکھیر دی۔ بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں۔ امیر معاویہ کے جو جرائم ہیں ان کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ ایک چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں، وہ کاتب وحی ہے، اس کو برا مت کہو۔ اب جو اٹلی میں قرآن چھپ کے آتا تھا
سور کھانے والے، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنے والے، انہوں نے قرآن پرنٹ کیا ہے، ان کو بھی کافر مت بولو. نہیں، مسلمانوں کے پاس تو بہت بعد میں پرنٹنگ پریس آیا ہے، پہلے تو یہ یہیں سے چھپ کے جاتا تھا، کافروں کی مشینوں سے قرآن چھپا ہے، کافروں کے بنائے ہوئے جہازوں میں سفر کرتے ہیں. یہ کافروں نے بنائے ہیں ایئر کنڈیشن جو مسجد نبوی میں خانہ کعبہ میں لگے ہوئے ہیں. خانہ کعبہ کا جو فرش ہے اس کے نیچے بھی واٹر کولنٹ لگا ہوا ہے تاکہ پاؤں نہ جلیں، کافروں کا بنایا ہوا ہے، سب کچھ کافروں کا بنایا ہوا ہے. آگے رفت بی بی فیصل آباد. میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت سرکار کا جلوہ مبارک میرے قلب سے روح کی طرف گیا تو وہ جگہ تو 2 جگہ ٹھہرا، پھر روح کی طرف آیا. سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا لطیفے تو 5 ہوتے ہیں، لیکن مجھے تو قلب، روح اور 2 ان کے درمیان دکھائی دیے ہیں، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ہوتے تو 5 ہی ہیں، آپ کو نظر نہیں آیا 5واں، تو یہ کیا ہے؟ نہیں آیا ہوگا نظر، جو منور ہوا ہے وہی نظر آئے گا، جب وہ 5واں بھی منور ہو جائے گا تو وہ بھی نظر آنے لگ جائے گا. لیکن یہ جو کلام اللہ سے ہوتا ہے اس میں ضروری نہیں ہے کہ 5 کے 5 لطائف سے گزرے. قلب کے برابر میں سری ہے، جب اللہ سے کلام ہوتا ہے تو 5 لطیفوں میں نہیں، یہ جو ہے وہ قلب سے سری میں، سری سے اخفا میں، اخفا سے زبان پہ آ جاتا ہے، خفی اور روح کی طرف نہیں جاتا. کلام کا طریقہ یہ ہے، کیونکہ اس نے آگے اوپر اخفا سے زبان پہ جانا ہے نا. اگر روح تک چلا جائے تو روح سے زبان پہ کیسے جائے گا؟ پھر دوبارہ آنا پڑے گا واپس اخفا کی طرف. بنگلہ دیش کے اور انڈیا کے لوگوں میں ادب بہت ہے اور ان کی روحیں پیاسی ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے پاکستان میں لوگوں کی روحیں پیاسی نہیں ہیں. ان میں روحانیت کی پیاس نہیں. اور پاکستان میں اکثر لوگ جو ہے وہ ادب وغیرہ بھی جو دکھاتے ہیں وہ ناٹک ہوتا ہے. یہ ناٹک جو ہے، دنیا میں سب سے بڑے اداکار کون ہیں؟ ہالی ووڈ بالی ووڈ والے نہیں ہیں، یہ جو خفیہ ایجنسیز کے جاسوس ہوتے ہیں، ان سے بڑا اداکار کوئی نہیں. یہ 20 سال ایک کیریکٹر کے اندر گزار دیتے ہیں. کسی کو بھکاری بنا کے بٹھایا ہے، وہ بھکاریوں کی طرح رہے گا، نہ نہائے گا نہ دھوئے گا، بھوکا رہے گا. ان سے بڑا اداکار کوئی نہیں. یہ ہالی ووڈ بالی ووڈ میں تو ایسے ہی چھچورے لوگ بیٹھے ہیں. اکثر یہ جو زیادہ تر جو ایکٹرز ہیں، ان سے بڑا کوئی ایکٹر ہے کہ کوئی کمانڈو ہو اور خاموشی سے آ کے بیٹھا رہے اور یہ تاثر آپ کو دیتا رہے وہ بالکل گدھا ہے، اس کو کچھ نہیں آتا. لیکن یہ جو کمانڈوز کی ٹریننگ وغیرہ ہے یہ عام لوگوں کو دھوکہ دے سکتی ہے. جس کے سامنے تم آ کے بیٹھے ہو اس کو تو دھوکہ نہیں دے سکتی، وہاں پر فیل ہو جاتی. وہاں ISI کی کمانڈو ٹریننگ فیل.
اس لیے فیل ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اتقوا، آگے کیا ہے؟ فراست المؤمن، مومن کی دور اندیشی، دور تک جانے والی جو اس کی نظر ہے دلوں کو چیر کر، اس سے ڈرو۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن، اس کی دور تک جانے والی نظر سے ڈرو، فإنہ ینظر بنور اللہ، کیونکہ وہ اپنی آنکھ سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ہم نے اپنا مقصد چھپایا نہیں ہے، ہمارا جو مقصد ہے وہ ہے ٹو پروٹیکٹ اینڈ پریزرو دی انٹرسٹس آف ہز ہولینس گوھر شاہی، یہ ہمارا نصب العین ہے، اس میں جاسوسی کی ضرورت ہے نہیں، ہم بتا رہے ہیں اپنے منہ سے کہ ہم کسی کے نہیں ہیں، صرف گوھر کے ہیں۔ اور یہ بھی بتا رہے ہیں جس کو تمنا ہے اس کو مٹانے کی، اپنی تشریف میں جتنا بھی دم ہے لگا لے، کیا خیال ہے؟